بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ام معاذ بن جبل مرفوعاً، سیدنا معاذ بن جبل سے مرفوعاً روایت ہے، ما من نفس تموت وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یرجع ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لہا۔ جو انسان اس حال میں مرتا ہے کہ وہ یقین کرنے والے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس حال میں مرتا ہے کہ وہ یقین کرنے والے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے شہادتین پر۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا۔ تو آگ سے بچانا کامیابی کی دلیل ہے۔ تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو جنت میں داخلہ جہنم سے نجات کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ کلمہ ہے جو جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جس بات پر خصوصی طور پر زور دیا ہے وہ یہ کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمہ ادا کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے، یہ قلب کا معاملہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں قلب کا جب ذکر آتا ہے تو قلب کئی طرح کے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب کیا کہتے ہیں ایسے دل کے بارے میں جس پر مہر لگ جائے اس میں یقین ہوگا؟ پھر اسی طرح سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ بیمار دل میں یقین آئے گا؟ بیمار دل وہ ہے جو شک میں مبتلا، جو دل سکیپٹسزم کا شکار ہے، تشکیک میں مبتلا ہے۔ جب شک دل کے اندر آتا ہے تو شخصیت بھی سپلٹ ہو جاتی ہے، فکر سپلٹ ہوتی ہے، فکر میں انتشار آتا ہے تو شخصیت میں بھی انتشار آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یقین پہلی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ تو یہ پختہ یقین ہے، اور یقین کا مقام قلب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سن لو، اس جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے شکوک کو دور کرنا، دل جن آلودگیوں میں مبتلا ہے، دل کی جو مصروفیات ہیں، جن سوچوں میں، جن پریشانیوں میں دل مبتلا ہے، جب تک ان سے خالی نہیں ہوگا یقین کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو دل کے یقین کے ساتھ جو کلمہ ادا کرے گا اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور ہم نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھا تھا، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 467 نمبر پر یہ حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، قبل اس کے کہ اللہ اور تمہارے مابین، یعنی اس کے اور تمہارے مابین اللہ کی گواہی اور تمہارے مابین رکاوٹ حائل کر دی جائے، اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔ تو یہ کلمہ، اس کو جاننا ہماری ذمہ داری، اس کو دہرانا، اس کا ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے نفع مند ہے، اور دل کا یقین اگر اس پر جم جائے اس کی وجہ سے مغفرت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم یقینی عطا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ یقینی علم حاصل ہو تو جو کچھ پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے، اگرچہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی لیکن دل گواہی دے دیتا ہے۔ علم کی پختگی ضروری ہے، علم کے بغیر یقین دل کے اندر نہیں اتر سکتا، لیکن علم کے ساتھ غور و فکر بھی، گواہیاں بھی، دلائل بھی، عقلی بھی، اور جو دلائل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ کی کتاب سے ملتے ہیں، یہ سارے دلائل مدد کرتے ہیں، اور مسلسل غور و فکر اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایسا ماحول ضروری ہے۔ بادشاہ کائنات سے تعلق بنانا کوئی سستی چیز ہے، کوئی آسان چیز ہے؟ آپ وقت کے صاحب اقتدار سے تعلق بنانا چاہیں اس کے لیے بھی بہت ترکیبیں سوچنی پڑتی، اس کے لیے بھی وقت لگانا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو پاورفل ہیں، پاورفل ریاستیں ہیں، کس طرح سے چھوٹی ریاستوں کے حکمران ان کے پاؤں میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ تو رب الارباب ہے، وہ تو رب کائنات ہے، بادشاہ کائنات ہے، اس سے کوئی اتنی سادگی کے ساتھ تعلق نہیں بن جاتا کہ آپ زبان سے کہہ دیں اور دل جھک جائے، یقین کر لیں۔ اس یقین کے لیے دلائل کی غذا چاہیے، اس کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا، سمجھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کیوں رسول اللہ کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں یقین کی غذا فراہم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ ان عبداللہ قال سمعت ابی بریدہ، سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا، صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ روایت 2914 نمبر پر ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو عمومی طور پر سورسز سمجھے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا سورس حواس ہے۔ 5 سینسز سے انسان علم حاصل کرتا ہے مادی اشیاء کا، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، سننا اور ٹچ کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان اپنی عقل سے جو غور و فکر کرتا ہے اس کی سیڑھی بھی حواس ہے۔ حواس کے بغیر
اس کی عقل بھی ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کر سکتی جن کو وہ حواس سے محسوس نہیں کر سکتا۔ دوسرا سورس جو ہے وہ علم وحی ہے۔ وحی ہمیں ان چیزوں کی خبر دیتی ہے جو ان سین ہے، غیب میں ہے۔ دنیا میں سب کچھ وہی نہیں ہے جو ہمارے حواس سے ہمیں محسوس ہو جاتا ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے، جو کچھ حواس کے دائرے میں ہے، کائنات اس سے بہت بڑی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں پہلی خصوصیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، اور اسی طرح سے جیسے جنات ہیں۔ ہم حواس کے دائرے میں انہیں نہیں لا سکتے، بس میں نہیں ہے، لیکن جو چیز حواس کے دائرے میں نہ آئے کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک انسان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فیصلہ آ جاتا ہے، عین جس وقت اس کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، کیا چیز ہے جو اس کی باڈی سے نکلتی ہے؟ کیا حواس کے دائرے میں آتی ہے؟ روح۔ انسان کے اپنے اندر ایسی چیز موجود ہے جو ان سین ہے، جس کو کسی کیمرے میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا، جو حواس کے دائرے سے باہر ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ غیب پر ایمان نہ لائے۔ ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بیان ہے 5 چیزوں کا جن کا تعلق غیب سے ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا بریدہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 5 چیزیں انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی۔ یہ سوال اس دور میں بہت کیا جاتا تھا، لوگ آج بھی بہت تخمینے لگاتے ہیں۔ 2012 کو کہا جاتا تھا اینڈ آف ٹائم ہے، گزر گیا۔ بڑی بڑی باتیں آتی رہتی ہیں، فلاں اینڈ آف ٹائم ہے، فلاں اینڈ آف ٹائم ہے، نو ون نوز، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیسا دیا؟ سوال کر لیا، ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ یعنی دن، تاریخ، مہینہ، سال جان کر کیا کرو گے؟ قیامت جب آئے گی تو جہان ختم ہو جائے گا، اگلا جہان شروع ہو جائے گا، تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے جب وہ آنے والی ہے تو آپ کی توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ میں نے اس کے لیے تیاری کتنی کی۔ تو 5 چیزوں کا علم کوئی نہیں رکھتا، اللہ کے پاس اس کا علم ہے، قیامت کا علم۔ دوسرا ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کی پیشین گوئی تو پہلے سے کر دی جاتی ہے۔ یہ پیشین گوئی آلات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہوتی ہے، درست بھی ہو جاتی ہے۔ جب آلات نہیں تھے تب بھی پیشین گوئی کرتے تھے بڑے بوڑھے، اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ ہوا چلتی تھی، صرف ہوا چلنے سے ہی پیشین گوئی کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب علم نہیں ہے، اندازہ ہے۔
جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ بہت آگے کی بات ہے. کون سا قطرہ کس سرزمین پر گرے گا، کس کے لیے خیر لائے گا، کس کے لیے شر کا باعث بنے گا، کہاں سے وہ بادل کا قطرہ کہاں کس سمندر سے اٹھا، کہاں بھاپ بنا، کہاں سے وہ بادل آیا، کہاں جا کے وہ برسے گا. یہ واٹر سائیکل چلتا ہے تو اس اللہ کی مرضی سے. سارا علم اسی کے پاس ہے. کوئی جس کے پاس علم ہے کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا علم ہے. باقی سب کچھ پھر کیا ہے؟ اندازے. تو اندازے لگائے جا سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہی جانتا ہے. آج کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے تو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اس سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آلات کے بغیر بھی ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے. بات یہ ہے کہ آنے والی روح، آنے والا جو ہے وہ خوش بخت ہے یا بدبخت، اس کا رزق، اس کی عمر کون جانے. کون سے آلات ہیں جو اس کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے. تو جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہی جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کرے گا. آنے والے کل کے بارے میں لوگ پلاننگ کرتے ہیں، چاہے وہ کل کا دن ہو، مہینہ. قومیں جب پلاننگ کرتی ہیں تو صدیوں کی پلاننگ ہوتی ہیں. پلان تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی کوئی نہیں جانتا. آج جو کچھ پلان کیا ہے کل وہ ہو پائے گا یا نہیں، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے دور میں اسلام کی شدید مخالفت کرتے رہے، لیکن وقت جب گزر گیا اپنی موت سے پہلے انہوں نے ایمان لا کر اپنے لیے مغفرت کے دروازے کھولنے کا سبب پیدا کر دیا. تو آنے والے دن میں کوئی کیا کرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی تو ہماری بہت عمر باقی ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک سروے کیا، ایسا سروے کیا گیا جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی خواتین کے لیے منعقد کیا گیا تھا. اس سروے میں آنے والے کل کے بارے میں جو چیز پوچھی نہیں گئی تھی لیکن بتائی گئی کہ آپ دین کا علم حاصل کرنا یا دین پر عمل کرنا یا یعنی اپنی آخرت کے لیے کب تیاری کرنا چاہیں گی. تو عمومی طور پر جواب دیا، کسی نے کہا 40 سال کے بعد، کسی نے کہا 50 سال کے بعد، کسی نے کہا 60 سال کے بعد. کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں کوئی کیا کرے گا، کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. لوگ اپنے لیے قبروں کی جگہ خرید لیتے ہیں، پھر گمان رکھتے ہیں کہ ہم یہیں دفن ہوں گے. یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. ممکن ہے وہیں دفن ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو علاقہ، جو جگہ کسی کے لیے لکھ دی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی نے بتایا کہ اس طرح سے ہماری نانی اماں جو تھیں وہ یا دادی اماں پاکستان سے امریکہ آئیں اور اپنی پوتی سے ملنے کے لیے دور کی ایک اسٹیٹ میں گئیں جہاں ان کے پاس پوتی کے سوا کوئی نہیں تھا. وہاں ان کا انتقال ہو گیا. وہی جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ اپنی موت کی جگہ کوئی نہ جاتا. اس علاقے سے لوگ ضرور بھاگتے. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو چھپا لیا ہے. اور آخری بات یہ کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے. تو پورا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور صحیح خبریں اسی کے پاس ہیں، باقی سب اندازے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کی یہاں بات کی گئی. تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے
اس لیے کہ اس کا علم کلی ہے، اس کے علم کا جائزہ لینا چاہیں کیسا علم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ تو وسوسے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سوچئے کتنے انسان، کتنے وسوسے، ایک انسان کے دل میں ایک دن میں، ایک گھنٹے میں کتنے وسوسے آتے ہیں، ایک منٹ میں کتنے وسوسے آ جاتے ہیں، اور اللہ کو ہر وسوسے کا علم ہے۔ ہر انسان کیا سوچ رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور خوب جان رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ، یعنی اپنے دلوں کی اصلاح کر لو۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی۔ اللہ تعالیٰ کا علم دقیق ہے، اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ سب کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس سے امید باندھیں۔ حقیقت یہ کہ اس کی نظروں کا شعور انسان کو اس کے آگے جھکا دیتا، اس کا علم انسان کو کانشیس کر دیتا، اس کی وجہ سے انسان متقی بنتا ہے۔ انسان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، وہ میرے حالات جانتا ہے، میرے دل کے حالات سے بھی وہ واقف ہے، تو انسان کو یہ شعور اللہ تعالیٰ کے روب میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان روب کھا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور یہ ڈر ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا، غیب کا علم اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث